ਬੜਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਆ ਬੈਠਾ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਲ कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान ਉਹ ਕੀ ਸੀ इस्लामाबाद ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ वो जरूरी काम जेदा इंतजार पूरी पाकिस्तानी आवाम कर रही ਸਵਾਏ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂ ਤੈਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आ गया वो दिन जिसका मुझे बड़ी शिद्दत से था इंतज़ार कि मैं अपनी जेल शेल को बंद करके निकलूँगा एक लंबे सफ़र पे और जाऊँगा अपने प्यारे पाकिस्तान के प्यारे कैपिटल इस्लामाबाद, जो कि पिंडी रावलपिंडी के बिल्कुल बाजू में है। मैंने कहा चलो अभी यार मौसम भी ठंडा है और जाने का मकसद तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा, हो सकता है अगले व्लॉग में पता चल जाए या इससे पहले ही जो मेरे करीबी लोग हैं उन्हें पहले ही पता होगा कि किस मकसद के लिए मैं जा रहा हूँ। और अपनी टीम को भी मैं बग़ैर बताए चला गया था। फिर मैंने सफ़र का आगाज़ किया, सुबह सुबह गया अपने शहर और शहर से जाके मैंने सवारी का इंतज़ाम किया कि किस सवारी में जाया जाए, किस में सफ़र बेहतर रहेगा। तो मैंने इंतखाब किया राणा ब्रदर। अपनी टिकट शिकट कटा के ते असी हो गए सवार जी राणा ब्रदर वाले दे नाल। तो उन्होंने पूछा जी कि गड्डी कितने बजे निकलनी। उन्होंने कहा कि गाड़ी तो बिल्कुल तैयार है, आप बस बैठें और हम यहाँ से आपको ले चलेंगे कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान में। तो हम इसी सोच विचार में भी थे कि यार ये यहाँ पे लोग तो अड्डे वाले ऐसे ही करते हैं कि यार आप बैठो गाड़ी में, हम चल पड़ेंगे, लेकिन टाइम लगाते हैं। लेकिन जैसे ही हम बैठे तो सफ़र का आगाज़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके। अब जैसे ही सफ़र का आगाज़ हुआ तो मैंने कहा चलो अभी जिस मकसद के लिए इस सवारी में हम सवार हुए हैं वो तो अब शुरू हो चुका है। तो पिछली रात भी हमने अपनी नींद पूरी नहीं की थी, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा आराम कर लिया जाए, सोया जाए, कुछ अपनी बैटरी रिचार्ज कर ली जाए, ख़ुद को रिचार्ज कर लिया जाए। लेकिन ये मुमकिन ही ना था, क्योंकि मैं लेके आया था बिल्कुल यानी कि सर्दी से बचने के लिए अपने दोनों कपड़े, जैकेट भी और चादर भी। लेकिन गाड़ी के अंदर तो ठीक ठाक गर्मी बनी हुई थी, कोई ऑक्सीजन वगैरह का भी इंतज़ाम को नहीं था। तो इस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं अपनी ही तस्वीरें अपने आप को ही देख के खुश होने लग गया कि यार माशाल्लाह बड़े अरसे के बाद हम निकल पड़े हैं अपनी जेल को बंद करके। अब जब मज़ेदार सफ़र का आगाज़ तो हो चुका था तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी अपने कैमरे का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम भी 50 सब्सक्राइबर्स वाले व्लॉगर तो थे। ओ सॉरी 50 वाले नहीं, 61 सब्सक्राइबर वाले व्लॉगर हम बन चुके हैं। तो हमने भी अपने ये मासूम से छोटे से मोबाइल के छोटे से कैमरे में कोशिश की कुछ अच्छे मनाजिर कैप्चर करने की, जिसमें कहीं कहीं तो हम कामयाब भी रहे और कहीं कहीं हमें अपने ही कैप्चर किए हुए लम्हात पे शर्मिंदगी उठाना पड़ी। लेकिन चोरी चोरी तांका झांकी करने की आदत हर व्लॉगर को, हर यूट्यूबर को किसी ना किसी तरह पड़ ही जाती है। तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट खुशाब से निकल ही रहे थे कि रास्ते में हमने कुछ लोगों की सुबह देखी, उनके दिन का आगाज़ देखा कि वो किस तरह अपने काम की तरफ जा रहे हैं। कोई किसी तरफ भाग रहा है, कोई किसी तरह भाग रहा है, कोई जल्दी में है, कोई नाराज़गी में है, कोई घर से लड़ झगड़ कर आया हुआ है और कोई खुशो खुर्रम अपनी जेल से आज़ाद होके किसी लंबे सफ़र पे बड़े अरसे के बाद जा रहा है। इससे पहले भी मैंने इस्लामाबाद का सफ़र किया है, वो इस मकसद के लिए किया था कि मैं वहाँ गया था जॉब ढूंढने के लिए, रोज़गार ढूंढने के लिए। लेकिन मैं 3 से 4 दफ़ा गया इस्लामाबाद, लेकिन मैं अपने शहर जोहराबाद से डायरेक्ट इस्लामाबाद कभी भी नहीं जा सका। ईद उल फ़ितर के बाद जब पहली बार मैं इस्लामाबाद के लिए घर से निकला तो मेरे दोस्त ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे इस्लामाबाद लेकर जाएगा अपने साथ। लेकिन जब वक्त करीब आया तो उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए कि 1 घंटे तक चलते हैं, आधे घंटे तक चलते हैं। फिर उसने मुझे कहा कि मैं इस जगह पर हूँ, तुम वहाँ आ जाओ। मैं उसकी बताए हुए जगह पर चले गया शाहपुर की तरफ, लेकिन उसके साथ कोई हादसा पेश आ गया और उसकी बात सच्ची थी। लेकिन मैंने कहा कि मैंने तो आज ही इस्लामाबाद जाना है यार, जो भी हो जाए
تم اپنے معاملات نپٹاؤ اور وہیں آ کے مجھ سے ملنا. اور میں وہاں سے شالیمار ٹریول میں سوار ہو کے اسلام آباد پہنچ گیا. لیکن وہاں سے پھر میں فیصل آباد گیا اور فیصل آباد سے پھر اسلام. پھر اس کے بعد مجھے وہاں سے شیخو پورہ جانا پڑ گیا. کچھ میں نے جابس کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا ان کے انٹرویوز کے لیے. تو وہاں سے شیخو پورہ سے بھی میرا ارادہ تھا واپس اسلام آباد آنے کا، لیکن عید الاضحیٰ قریب آ چکی تھی تو میں نے وہاں سے ارادہ ترک کیا اسلام آباد آنے کا اور گھر آ گیا ٹرین میں سوار ہو کر، جو کہ لاہور سے براستہ شیخو پورہ میاں والی کی طرف جاتی ہے. تو میں وہاں سے شیخو پورہ سے سوار ہوا اور اپنے گھر آ گیا. جیسے ہی گاڑی نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو ہری بھری پہاڑیاں اور کیا دلکش مناظر، اوپر سے سردی کا موسم، اور سردی کے موسم میں تیز ترار دھوپ پڑ رہی ہو ان پہاڑیوں پر، تو مناظر ہی بہت دلکش ہو جاتے ہیں. انسان کہتا ہے کہ یار جیسے ہی ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں وہاں پر مناظر کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن یہاں کے مناظر ہی کچھ اور ہیں. اور ہمارے ڈرائیور بھائی جان نے تو ایسے گاڑی کا زور لگوایا کہ بس پوچھیں مت، کیونکہ ہم بھی اپنی ماضی میں ایک ڈرائیور رہ چکے ہیں تو ہمیں بھی یہ پتہ ہے کہ گاڑی کو کس راستے پر کس طرح، یعنی کہ اسے کس طرح ہینڈل کرنا چاہیے، کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، کیا سلوک کرنا چاہیے اپنی سواری کے ساتھ. تو ہمارے بھائی ڈرائیور بھائی جو تھے وہ گاڑی کا ٹھیک ٹھاک زور لگوا رہے تھے پہاڑی چڑھنے کے لیے، اور پورے جوش و خروش سے اس سفر کو مکمل کرنا چاہتے تھے. اور ہمیں لگ رہا تھا ڈر کہ یہ بھائی جان تو کچھ اور ہی کریں گے، کیونکہ اتنی تیز رفتار اور اس پہاڑی پر ایسے پہلے کسی ڈرائیور کو دیکھا نہیں تھا. بہرحال گاڑی بڑا زبردست سفر طے کر رہی تھی، اور جو باہر والی لائن میں سے گاڑی انہوں نے گزاری ہے نا، آئے ہائے 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 ہائے، ہمیں تو کیا خوف اور ہراس کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہم نے کہا کہ بھائی آپ صحیح سلامت اللہ کے حکم سے ہمیں لے جاؤ، ہم دوبارہ آپ کے ساتھ سوار نہیں ہوں گے. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سرکاری ادارے میں یا کسی دفتر میں پہنچنا ہے تو آپ کو وقت پر پہنچنا پڑے گا 10-11 بجے سے پہلے. اور ہمارا ارادہ تھا کہ ہماری سواری اور ہمارا ڈرائیور کہیں بھی اسٹے نہ کرے، لیکن ایسا نہ ہو سکا. لیکن ہمارا ارادہ یہ بھی تھا کہ واپسی پر جو بھی ڈرائیور حضرات ہو یا جو بھی سواری ہو وہ راستے میں رکے اور ہمیں نظارے شظارے ذرا دیکھنے دیں پہاڑیوں کے. ہمارے ڈرائیور حضرات نے گاڑی کو موڑ دیا کلر کہار قیامت عام کی جانب. تو ہم نے سوچا اوئے ہوئے اب ہوگا وقت برباد، اب کیا کریں گے ہم تو ہم ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتے. لیکن وہاں پر بھی ہمارے ڈرائیور صاحب نے تھوڑی دیر ہی قیام کیا، اس کے بعد گاڑی کو پھر ضرب لگا دی. گاڑی نے اپنے سفر کا دوسرا آغاز کیا. تو پھر ہم اب یعنی کہ ہمیں تسلی ہو گئی
کہ اب تو ہم وقت پر پہنچ ہی جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اب جو درمیان کا وقت تھا وہ ہمارے لیے ہونے لگا تھا تھوڑا بور، یعنی کہ ہم نے کون سا گاڑی چلانی تھی، یا ہمارے ساتھ کوئی فنون لطیفہ والے تو بیٹھے نہیں تھے، ہر کوئی اپنی پریشانی میں، اپنی دنیا کی آخرت کی پریشانی میں۔ تو ہم نے بھی سوچا کہ چلو ہم بھی اپنے دماغ کا تھوڑا زیادہ استعمال کریں، تو کچھ ماضی کو اور مستقبل کے بارے میں دماغ کو استعمال کیا جائے۔ تو اس فارغ وقت میں ہر کسی کو جب بھی آپ سفر کریں تو سوچیں کہ ماضی میں یہ کام کیے ہیں، اس میں کیا کیا مسٹیکس کی ہیں ہم نے، اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے، اور اپنے رب کو یاد کریں جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا نیک کام کرنے کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اور ہم نیک اعمال کے ساتھ اس کی طرف لوٹ جائیں۔ اس کے بارے میں بھی ضرور سوچنا چاہیے۔ اور سفر کے دوران سب سے فارغ وقت یہی ہوتا ہے جب ہم آدھے سے زیادہ سفر کر چکے ہوں اور بیچ میں لٹکے ہوئے ہوں، یعنی کہ اپنی منزل کے اور اپنے آغاز سفر کے، جیسے تیسے کر کے ہم کیپٹل سٹی کی حدود میں داخل ہوئے، اور ہمیں اب یہ فکر ہونے لگی کہ یار اب اگلی منزل پر بھی ٹائم میں پہنچنا ہے، اس سفر کا تو اختتام ہونے والا ہے جو لمبا زیادہ تھا، تو وہاں سے کیسے جایا جائے گا۔ ہم اترے اس سواری سے، یعنی کہ رانا برادرز کو ہم نے کہا خیر آباد، گڈ بائے، اوکے ٹاٹا، اور ہم اتر آئے 26 نمبر پہ۔ اور 26 نمبر پہ اترے تو ایسا شور تھا، ایسا شور شرابہ، ایسا شور و غل تھا کہ بس پوچھیں مت یار، اتنا شور، اوئے ہوئے 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 ہوئے، ایسا شور ہم نے اپنے شہر میں کبھی نہیں دیکھا ہے۔ او آ جاؤ فلاں طرف جانا ہے تو ادھر آ جاؤ، ادھر جانا ہے تو ادھر آ جاؤ۔ ہم تو پہلے سے ارادہ کر کے آئے تھے کہ یار ہم نے لوکل ٹرانسپورٹ میں سفر نہیں کرنا ہے، ہم نے جانا ہے میٹرو بس میں راولپنڈی اسلام آباد۔ کافی چیز جو آپ لوگوں کو راولپنڈی میں، اسلام آباد میں، لاہور، کراچی اور بڑے شہروں میں دیکھنے کو ملے گی، وہ ہے بائکیا والوں کا شور شرابہ۔ وہ آپ لوگوں کو آوازیں لگاتے نظر آئیں گے، بائک سروس، بائک سروس۔ تو یار وہ بھی روزگار کی تلاش میں ہوتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو ضرورت ہو تو ضرور ان کے ساتھ سفر کریں۔ وہ کوئی آپ کی کمائی سے، آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے کاریں کوٹھیاں تو بنا نہیں لیں گے، لیکن ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے، ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ روزگار پراپر فراہم کیا جائے۔ اتنے بے روزگار افراد اس بڑے شہر میں موجود ہیں کہ حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ بہرحال جب لاسٹ ٹائم میں آیا تھا اسلام آباد راولپنڈی تو میں نے دیکھا تھا کہ جو میٹرو اورنج لائن ہے ایئرپورٹ تک وہ فری چل رہی ہے فیض احمد فیض سے، اور میرا سٹاپ تھا 26 نمبر سے، یعنی کہ N5 سے فیض احمد فیض۔ لیکن جیسے ہی ہم میٹرو اسٹیشن پہ پہنچے ہم نے پوچھا کہ بھائی ٹکٹ دے دیں، ٹکٹ تو لازمی لینی ہوتی تھی، بے شک فری تھی، تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا 30 روپے۔ ہم نے ٹکٹ کے پیسے ادا کیے اور ہم چلے گئے بس کے انتظار میں، میٹرو کے انتظار میں، جا کے پلیٹ فارم پر کھڑے۔ میں بس میٹرو اسٹیشن میں بیٹھ کے یہی سوچ رہا تھا کہ یار جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں کہیں اس میں پوری طرح ناکام نہ لوٹوں، کیا ہو سکتا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا فیصلہ لینا چاہیے۔ سب سے مشکل چیز ہی یہ ہے کہ مشکل فیصلے لینا، ان کا بالکل بوائلنگ پوائنٹ پر آ کر فیصلہ کرنا کہ یار یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا کہ میں نے ایک ایسا ولاگ تیار کرنا تھا جس پر میں نے پورے ولاگ میں ایک لفظ بھی نہیں بولنا، اور پوری ویڈیو کو ایک نئے ایکسپیریمنٹ سے، ایک نئے تجربے سے آپ لوگوں کے سامنے لے کے آنا ہے۔ اور جانے سے پہلے جس بندے نے مجھے بس سٹاپ پر بھی ڈراپ کیا تھا، میں نے اسے بھی نہیں بتایا تھا کہ میں جا رہا ہوں اسلام آباد کسی خاص کام کے لیے، اور اسی خاص کام کے ساتھ میں نے یہ کام بھی کرنا ہے، اور نہ میں نے اپنے کسی ٹیم ممبر کو بتایا تھا۔ اور جب میں چلے گیا تو کہیں سے یہ بات لیک ہو چکی تھی کہ میں اسلام آباد گیا ہوں، کیونکہ شاید میں نے کسی کو فون پر یا کسی طرح بتایا تھا، تو پیچھے سے 5-10 لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ بھائی صاحب تو پہنچے ہوئے اسلام آباد۔ مجھے 1-2 دوستوں کی کالز بھی آئی، میرے ٹیم ممبرس نے صبح مجھ سے پوچھا کہ بھائی جان کدھر تھے تم، کیونکہ اسی رات کو میں نے واپس بھی آنا تھا، اور واپس آ کر پھر میں نے اپنی دکان کو بھی تو دیکھنا تھا، اپنے گھر کے کام کو بھی دیکھنا تھا، اور گھر والوں کو بھی میں نے بتا دیا کہ میں وہاں گیا ہوا تھا، اور اسی دن ایک خاص کام ہونا تھا اسلام آباد میں جس کا آپ لوگوں کو شاید پہلے سے علم ہو۔ پہنچ گئے ہیں اسلام آباد اور میٹرو سے اتر رہے ہیں۔ اب ہم اپنے
दूसरी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, जिसका आप लोगों को पता चल जाएगा किसी और वीडियो में। और अपना काम ख़त्म करके फिर निकलेंगे अपने दोस्तों की जानिब, और वहाँ से हो के फिर अपनी वापसी का सफ़र शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अब बंदा पीछे कर रहा था, कह रहा सोच रहा था कि मैं शायद किसी और की वीडियो बना रहा हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कभी चोरी छुपे किसी की वीडियो नहीं बनाई। वो तो सिर्फ जो हमारे प्यारे दोस्त बैठे होते हैं, हमारे पार्टनर शार्टनर दुकान पे हमारे साथ, उनकी कभी टिकटॉक वगैरह ही ऐसे शॉर्ट क्लिप बना लेते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हरकत मैं नहीं करता और ना करूँगा। मैं थोड़ा सा ही अभी एक दो लोगों को बताया कि यार मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, तो वो कहते हैं यार तुम ब्लॉग श्लॉग तो नहीं बनाना, हमें नहीं आना बीच में तुम्हारे ब्लॉग में। मैं कहा ठीक है, नहीं आना तो ना सही यार, इतना तो पर्दा चढ़िया हुआ है, तो असी अपना कोटा तो पूरा करना है ना। फिर ऐसे तो नहीं है कि हम आए इस खूबसूरत शहर में और व्लॉग ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये सफ़र एक खूबसूरत दिन में, एक खुशगवार दिन में। मैंने तो सोचा था यहाँ ठीक ठाक सर्दी होगी, मौसम ठंडा होगा, लेकिन यहाँ पे तो धूप निकली हुई है जैसे हमारे अपने शहर में। तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह आप लोगों से अगले व्लॉग में और आने वाले कई व्लॉग में। तो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोगों को क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या बुरी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल के सब्सक्राइब बटन पे थोड़ी मोहब्बत दिखाएं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इससे पहले मेरा एक यादगार व्लॉग है यहाँ का, यानी कि इस्लामाबाद का। तो उसमें मैंने क्या डिस्कशन की है, गर्मियों में एक गर्म दिन, जो कि गर्मियों का सबसे ज़्यादा गर्म दिन माना जाता है, एक ठंडे दिन में कन्वर्ट हो गया था। क्या हुआ था, क्या स्टोरी है, सारी आप लोगों को इस साइड वाली वीडियो में चेक करें और बताएं और अपना प्यार दिखाएं। गुड बाय, सी यू, टाटा।